बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं आज आपके सामने बात करना चाहता हूँ उन भाइयों के बारे में जो बैरून मुल्क फंसे हुए हैं और बेरोज़गार हो गए। मैंने ख़ुद ज़िंदगी के 30 साल बाहर गुजारे हैं और मुझे ख़ुद उसका एहसास है कि वहाँ पर जो बेकार और बेरोज़गार होने वाले जो लोग हैं, जो मेरे दोस्त हैं और मेरे भाई हैं, वो क्या सोचते होंगे। तो उन्हीं के बारे में मैं आज कुछ बात करना चाहता हूँ। जितने भी लोग ये ख़ास तौर पे लेबर क्लास या उससे ऊपर जो बेरोज़गार हो गई है, वो अपनी तरफ से ये सोचते होंगे कि जब हम पाकिस्तान जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा। तो मैं असल ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ के मुख्तलिफ़ ज़राए अल्लाह ताला ने बनाए होते हैं, लिहाजा आपको इस मामले में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला राज़िक़ है और आप अल्लाह ताला की मखलूक हैं, और जिस जगह पर भी आप जाएंगे रिज़्क़ का बंदोबस्त अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। ये छोटे मोटे काम जो हैं ये होते रहते हैं और इंसान उसका मुकाबला करता है। मैं आपको अपने एक दो वाक़यात शेयर करना चाहता हूँ और फिर मैं बताना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान में आके क्या कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त था और बहुत अच्छा काम करने वाला था ईमानदारी के साथ, और वो सऊदी अरब में था। उसका बॉस जो था वो अमेरिकन था, और एक दिन वो उसके पास गया और उसने कहा कि सर, मैंने दिन रात इस कंपनी की बेहतरी के लिए मैंने किए हुए हैं और पिछले 3 साल से मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी, लिहाजा मैं हाजिर हुआ हूँ कि आप बराए करम इसके बारे में सोचें। जब उसने ये बात की तो वो जो बॉस था उसने जंगली आदमियों की तरह कह कहा लगाना शुरू कर दिया। हा 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 हा, मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी, हा 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 हा, मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी। और वो आदमी जो हमारा दोस्त था वो बेचारा परेशान था कि यार मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी है। मैंने तो एक साफ़ बात की थी कि मैंने इस कंपनी की खातिर मेहनत की है और पिछले 3 साल से मुझे इग्नोर किया जा रहा है, और यही मैंने अपने बॉस की तवज्जो दिलाई है। और इसको पता नहीं क्या हुआ है कि इस पे कहकर लगाने वाला है, लगा रहा है ये। और जब उसके कहकों का जो उसके ऊपर दौरा पड़ा था वो ख़त्म हुआ तो उसने दराज में से कागज़ निकाला और उसने कहा कि ये 15 दिन का नोटिस तुम्हें दिया हुआ है और तुम्हें पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया है, लेकिन ये मैंने अभी तक होल्ड करके रखा हुआ था और अब आप तशरीफ़ ले आए हैं तनख्वाह बढ़ाने के लिए, तो लिहाजा ये कागज़ ले लो। अब जब उसने ये कागज़ लिया, बकौल उसके आंखों के आगे अंधेरा था और पाँव के नीचे ज़मीन नहीं थी, और वो ये सोच के ही अपने दफ्तर में पहुंचा, अपने कैबिन में, और वहाँ जाकर वो बड़ा परेशान हुआ कि यार इस कंपनी की खातिर मैंने अपने बाल बच्चों को अपने मुल्क में छोड़ा, मैंने वो कुर्बानी भी दी, मैंने दिन रात में कोई फ़र्क महसूस नहीं किया, और एंड अप ये हुआ है कि जब इनको मेरी ज़रूरत नहीं रही तो इन्होंने मुझे ये कागज़ पकड़ा। इसी कैफियत के अंदर कोई 1 घंटा गुजरा होगा कि नमाज का वक्त हुआ और वह नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के दौरान वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, ये उसके जहन में एक आयत आई, और जब नमाज ख़त्म हुई तो ही वॉज ए डिफरेंट पर्सन। वो वापस आया, अब उसकी वो कैफियत नहीं थी, उसकी आंखों के आगे अंधेरा नहीं था, उसके पाँव के नीचे ज़मीन थी, और वो अब अपने दफ्तर में आकर बैठा और उसने सोचना शुरू किया। उसने एक बात उसने सोचनी शुरू की। उसने कहा यार 6 दिन पहले एक आदमी मेरे पास आया था और उसने मुझे ये बात बताई थी कि जी अगर आप इस कंपनी को छोड़ दें तो हम आपको इतनी तनख्वाह देंगे, लेकिन मैं चूँकि इस कंपनी का वफ़ादार था लिहाजा मैंने इनकार कर दिया, और अब इन लोगों ने जो मेरे साथ सलूक किया तो ये मैं सोच भी नहीं सकता था, मेरी वफादारी की इन्होंने ये कीमत देनी है। तो लेकिन उसको फिर ये ख्याल भी आया कि जाते हुए वो आदमी, अगरचे मैंने इनकार कर दिया, लेकिन उसने कहा कि आप सोचें और कभी आपका जहन बने तो आप मेरे पास आ सकते हैं। तो उसने कहा कि नंबर 1, अल्लाह ताला ने मेरे लिए एक रास्ता खोला। दूसरी चीज़ उसको ख्याल आया, उसने कहा अगर वहाँ भी नौकरी नहीं मिलती तो मैंने इस दौरान जो हुनर सीखा है, जो पाकिस्तान में रह के मुझे हुनर नहीं आता था और मैंने अपनी वैल्यू एडिशन की है, ये भी तो कहीं मतलब है मेरे काम आ सकती है और मुझे किसी और अच्छी जगह पर जॉब मिल सकता है। और तीसरी बात जो उसने सोची, उसने कहा ये मुझे भेज रहे हैं तो मेरे घर ही भेज रहे हैं ना, वो किसी और मुल्क में तो नहीं भेज रहे।
میں اپنے گھر میں جا رہا ہوں، میرے بچے ہوں گے، میرا ملک ہے، اور وہاں پر میں کوشش کر سکتا ہوں اور عین ممکن ہے مجھے بہتر کوئی جاب مل جائے، اور اگر جاب نہیں ملتا تو میں نے کچھ پیسے جوڑے ہوئے بھی، اب مجھ میں اتنی میچورٹی آ چکی ہے کہ میں خود کوئی اپنا کاروبار شروع کر سکتا ہوں۔ اور وہ اس کے بعد اٹھا اور اس نے جا کر سائن کر کے وہ کاغذ باس کو پکڑا دی۔ یہ ایک واقعہ۔ اب میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں۔ مجھے کینیا میں 10 سال جب گزرے تو مجھے ایک بیماری ہو گئی، جس طرح ابھی ایک کرونا کا چل رہا ہے، تو وہاں ایک بیماری ہے جو صرف 2 ایریاز کے اندر ہے، ایک جنوبی امریکہ میں اور ایک ایسٹ افریقہ میں، اس کا نام ہے یلو فیور، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں ریکور ہو گیا۔ لیکن مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کو یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، ناؤ یو شوڈ لیو دس پاکستان۔ ایک طرف آپ کا جاب ہے اور دوسری طرف آپ کی زندگی ہے، اور میری فیملی وہاں پر تھی، وہ فیملی نے جو میری حالت دیکھی تھی وہ بھی شیٹر تھی۔ اور جب میں وہاں کینیا سے چلا تو میری آنکھوں کے آگے بھی اندھیرا تھا اور میرے پاؤں کے نیچے زمین کہ یار یہ اب کیا بنے گا، جاب اب میرے پاس نہیں ہے، میں کیسے اس کو چلاؤں گا، انسرٹینٹی کی کیفیت۔ لیکن بعد میں کچھ عرصے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ایک تو میں آ کے اپنے دوستوں میں ملا ہوں، میری جو ریکوری ہے وہ اور زیادہ فاسٹ ہوئی، میں اپنے ماحول میں رہا، کوئی خوف، کوئی قسم کی چیز میرے ذہن میں نہیں تھی۔ اور اس دوران مجھے ایک اپرچونٹی ملی جو میں کینیا میں رہ کے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور جب میں اس کو لنک کرتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یلو فیور کروا کے، کینیا سے چھٹی کروا کے جو پاکستان میں بھیجا تھا، وہ بڑی اپرچونٹی حاصل کرنے کے لیے مجھے بھیجا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے ان چیزوں کا۔ تو میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو قطعاً گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام آپ کا نہیں ہے۔ ہماری مصیبتیں وہیں شروع ہوئی ہیں جب اللہ تعالیٰ کے کام بھی ہم نے پکڑنے شروع کر دیے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ آپ نے محنت کرنی ہے اور آپ کو اس کا اجر میں نے دینا ہے، اور رزق دینے والا میں ہوں، رب العالمین میں ہوں۔ ہم تو ماشاءاللہ مسلمان ہیں، وہ رب العالمین ہے، یہ رزق ہمیں ملنا ہی ملنا ہے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ ہمارے بھائی جو واپس آتے ہیں اور جن کو واپس آنا چاہیے بڑی خوشی کے ساتھ، اس لیے کہ یہ ایک دھکا ضرور ہے کہ کل آپ روزگار پر تھے اور آج آپ بے روزگار ہیں، یہ واقعی ایک دھکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جب آپ پاکستان واپس آئیں گے تو آپ ذرا اپنا مقابلہ کیجئے گا کہ آپ کے پاس کچھ ہنر بھی ہوگا، آپ کے پاس کچھ پیسے بھی ہوں گے، آپ کے پاس کچھ پلاننگ بھی ہوگی، جو آپ نے ایکسپیرینس حاصل کیا، وہ ایکسپیرینس بھی ویلیو کرے گا، اور آپ نے وہاں جا کر کئی چیزیں سیکھی ہیں۔ مثلا جو ہمارے پاکستانی مزدور بھائی جو یہاں پر رہتے ہیں اور جنہوں نے باہر کبھی کام نہیں کیا، ان میں قوت برداشت نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے باہر رہ کر مختلف قومیتوں کے ساتھ بیٹھ کر کام کیا، کوئی صومالیہ کا ہے، کوئی فلپین کا ہے، کوئی سری لنکا کا ہے، کوئی انڈیا کا ہے، کوئی بنگلہ دیش کا ہے۔ تو آپ میں جو قوت برداشت ہے وہ ہمارے جو پاکستان کے جو مزدور بھائی ہیں جو یہاں سے کبھی باہر نہیں گئے، اس کے مقابلے کے اندر آپ میں زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کسی کمپنی میں کام کیا ہوگا اور آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے ٹائم پر پہنچنا ہے، اور آپ بہتر انداز میں یہاں پر جو بھی کام کریں گے، آپ کی وہ ٹریننگ ہو چکی ہے، آپ اس ٹریننگ کے ساتھ آ رہے ہیں، اور وہ ٹریننگ آپ کو مدد دے گی ایز بنسبت دوسرے لوگوں۔ یہاں میں اپنی ذاتی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں سعودی عرب سے واپس آیا تو میں وہ شیڈ بنوا رہا تھا اپنا، اور میں یہ سمجھا کہ جو جس طرح پلاننگ چل رہی تھی کہ آج یہ شیڈ جو ہے 4 فٹ اوپر تک بن چکا ہوگا۔ جب میں گیا ہوں تو پتہ چلا کہ نہیں جی، وہ تو آج تو کام ہی کوئی نہیں ہوا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کام کرنے والا مزدور تھا اس کی خالہ کا انتقال ہو گیا، اور وہ اس خالہ کے انتقال میں پورے کے پورے مزدور جو ہیں وہ وہاں پر چلے گئے، ان کے نزدیک اس دن کی ویلیو کوئی نہیں تھی۔ آپ کے نزدیک ایک ایک منٹ کی ویلیو ہے، اس لیے آپ جب یہاں پر آئیں گے تو آپ اپنا کام دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بہتر طریقے سے کریں گے۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو میں آپ کو آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہاں لائف سٹاک پروڈکشن میں کافی پوٹینشل ہے۔ ہر آدمی جانور موٹا کرنے والے کی طرف جا رہا ہے، ہر آدمی بکریاں پالنے کی طرف جا رہا ہے، اور ایک اور بھی چیز ہے، اس کا نام ہے، یہ تو لوگ روتے ہیں نا، گنے والے مارے گئے، کپاس والے مارے گئے، گندم والے مارے گئے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں ویلیو ایڈڈ
ایگریکلچر۔ اس میں کیا ہے کہ آپ کے پاس بڑی جگہ ہے تو ہائیڈروپونک سسٹم کے ذریعے آپ ویجیٹیبل اگا سکتے ہیں اور ویجیٹیبل کی ہمیشہ ڈیمانڈ رہتی ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، کتنا سرمایہ آپ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ چھوٹے لیول پر بھی کر سکتے ہیں جس سے آپ کا گھر بڑی آسانی سے چل سکتا ہے۔ اگر آپ بکریوں کی طرف آنا چاہتے ہیں اور جانوروں کو موٹا کرنے کی طرف آنا چاہتے ہیں تو جانوروں کا موٹا کرنے والا جو سسٹم ہے اس میں صرف 4 مہینے کا سرکل ہے، یعنی کہ وہ جو پیسے آپ نے لگائے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ رکھے ہوئے ہیں، ان میں جانوروں کے مرنے کے امکانات بڑے کم ہیں اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ 3 یا 4 مہینے کے بعد آپ کو پروفٹ ملنا شروع ہو جائے گا اور آپ کا کام آگے چل پڑے گا۔ اس تجربے کی بنیاد پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اللہ کا کام اللہ کو کرنے دیں اور اپنی طرف سے صدق دل کے ساتھ آپ اپنے بچوں میں آئیں گے، اپنے ملک میں آئیں گے اور یہاں 15-20 دن آپ نے ریسٹ کرنا ہے۔ 15-20 دن کے اندر آپ نے سوچنا ہے کیا کرنا ہے۔ میں یہاں موجود ہوں، میری کوئی فیس نہیں ہے، اس لیے کہ میں اس درد کو جانتا ہوں جو بے روزگار آدمی ہو کر باہر سے جب اپنے ملک میں آتا ہے، میں اس درد سے واقف ہوں۔ تو آپ مجھ سے بھی ملیں گے، جو کام آپ کی مرضی کا ہوگا میں مفت آپ کی رہنمائی بھی کروں گا، اور اگر وہ کام جو آپ چاہتے ہیں جس میں آپ کا تجربہ ہے، میں بھی کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، تو میں آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو اس آدمی سے ملا دوں گا۔ تو لہٰذا واللہ خیر الرازقین پہ عمل کرتے ہوئے میری درخواست ہے کہ آپ آرام سے بالکل اس وقت کا انتظار کریں جب یہ کرونا از اوور، اور تاکہ جب یہاں ایئرپورٹ پر آئیں تو پتہ چلے کہ یس یو آر کلیئر اور آپ اندر آ سکیں۔ اس کے بعد 10-15 دن آپ آرام فرمائیں اور اس کے بعد یہاں لاہور میں میرا دفتر ہے، آپ آ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی مقدور بھر آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔